بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایموشنل گروتھ کے سلسلے کی ایک اور تربیتی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس نشست میں ہم خوف کے جذبے اور خوف کے ایموشن کو کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے غصے کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ایک ایموشنل وہیل کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں 4 پیئر ہیں ایموشنز کے، اور غصے کے ساتھ جو اس کے مخالف پیئر ہے وہ ہے خوف، فیئر، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر غصے کو آپ نگیٹو لیں گے تو فیئر کو آپ پازیٹیو لیں گے، یا اگر آپ فیئر کو پازیٹیو لیں گے تو غصے کو آپ نگیٹو لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ فیئر کیا ہے، کس طرح کا جذبہ ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، اس کا مطالعہ ٹیکسٹ پر کرتے ہیں۔ تو تعارف، خوف کیا ہے؟ تعریف: خوف ایک فطری جذباتی رد عمل ہے جو خطرے یا نقصان کے احساس پر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فطری ہے، فطری کا مطلب انسان کے اندر بلٹ ان ہے، قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کو سیکھا نہیں جاتا بلکہ یہ پیدائشی طور پر ہمارے باڈی میں موجود ہوتا ہے۔ جذباتی رد عمل ہے جو خطرے، جب ہمیں خطرہ ہوتا ہے، جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، ٹھیک ہے، مال کے نقصان کا خطرہ یا نقصان کا احساس ہو، تو اس پر فطرت اندر سے ہمیں جو جذبہ باہر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خوف۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بقا کا ذریعہ، یعنی یہ ہماری بقا کہتے ہیں زندہ رکھنا، زندہ رہنا، ٹھیک ہے۔ خوف ہمیں زندہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگ سے بچنا، آگ کا خوف ہمیں ہوتا ہے، اگر خوف نہ ہو تو ہم بے دھڑک آگ میں کود سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بلندی سے گریز کرنا ہے، آپ بہت زیادہ بلندی پہ جاتے ہیں تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ گر پڑیں گے اور آپ مر جائیں گے۔ تو یہ جو اندر آپ کا خوف ہے جو آپ کو اس بلندی پر جانے سے روکتا ہے یا آگ میں کود جانے سے روکتا ہے، یہی خوف دراصل آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ تو خوف کو زندگی کی بقا کا ذریعہ سمجھنا یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ مثال اس کی ہے، کسی خطرناک جانور کو دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کے سامنے موت کھڑی ہے یا آپ کو نقصان ہونے والا ہے تو آپ کو فطری طور پر اندر سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب خوف کی کتنی اقسام ہیں؟ ہم یہاں 7 8 9 ٹائپ کے خوف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے عام خوف، یعنی بیسک فیئر۔ یہ فطری اور فوری رد عمل ہوتا ہے، جیسے کسی خطرناک صورتحال یا جیسے کوئی درندے کا سامنا، ٹھیک ہے۔ خطرناک صورتحال میں دل دھڑکنا، پسینہ آنا یا لڑنے بھاگنے کی تیاری، یہ سب بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بیسک فیئر۔ یہ سب انسانوں میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشویش یا بے چینی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انزائٹی۔ مستقبل کے غیر یقینی خطرات کے بارے میں سوچ سے پیدا ہونے والا دباؤ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے دنوں میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، آپ پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور معاشی استحکام ملے گا یا نہیں ملے گا، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ان سب کے جو خطرات ہیں غیر یقینی مستقبل سے متعلقہ، ایسے میں جو آپ کے اندر ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں بے چینی یا انزائٹی۔ جیسے امتحانات کے نتائج، مالی پریشانی یا صحت کے مسائل کا خوف، اس میں جسمانی علامات جیسے گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک خوف یہ ہوتا ہے جسے ہم انزائٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دہشت یا ہیبت، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹیرر۔ یہ شدید اور اچانک خوف ہے جو کسی انتہائی ڈراؤنے واقعے جیسے زلزلہ، بم دھماکہ یا تشدد کے دوران محسوس ہوتا ہے۔ اس میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زلزلہ آ جائے، کوئی بم پھٹ جائے آپ کے سامنے، آپ ایک دم اچانک آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ ایک دم سن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں دہشت یا ٹیرر۔ اس کے بعد ہے فوبیا،
یہ کسی مخصوص چیز یا صورتحال سے غیر معقول اور شدید خوف ہے۔ یہ غیر معقول کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی، وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے تو پیچھے وہی وجہ گھوم پھر کے کہ مرنے کا خوف، ٹھیک ہے، آپ کی بقا کی جو ہے وہ اٹیچمنٹ کہ آپ مرنا نہیں چاہتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور کوئی چیز آپ کو مارنے پہ تلی ہوئی ہو، تو اس سے جو خوف مسلسل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے ہم کہتے ہیں فوبیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اچھالنے کا خوف، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکروفوبیا، یہ اونچائی کا ڈر ہوتا ہے۔ سمندری خوف، گہرے پانی کا خوف، جب آپ کشتی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہے اس میں آپ ڈوب سکتے ہیں۔ اسی طرح اجتماعی خوف کا مطلب کھلی یا بھری جگہوں سے ڈر۔ بعض لوگوں کو ٹرین میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ مجمع میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس میں اور بھی فوبیاز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ڈاگ فوبیا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتوں سے انتہائی ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو مکڑیوں سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں فوبیا۔ غیر ضروری ڈر ہے، اس کا نہ ہونا بھی انسان کو مفید رہتا ہے۔ پانچواں جو خوف ہے وہ ہے سماجی خوف۔ یہ دوسروں کے سامنے شرمندگی یا تنقید کے خوف پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ شرمندہ ہیں، یا لوگوں نے آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا ہے، یا لوگوں کے سامنے آپ پر تنقید ہوئی ہے، یا آپ سے اختلاف کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں جو خوف آپ کے اندر بلڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سوشل فیئر یا سماجی خوف۔ جیسے تقریر کرتے وقت گھبراہٹ یا نئے لوگوں سے ملنے میں ہچکچاہٹ، یہ آپ کا سوشل فیئر میں آتا ہے۔ اس کے بعد وجودی خوف، ایگزسٹینشیل فیئر، آپ کے اس دنیا میں ہونے کی وجہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اس سے متعلقہ جو خوف ہے اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل فیئر۔ یہ زندگی کے بنیادی سوالات جیسے موت، تنہائی یا مقصد حیات، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کے بارے میں گہرے خوف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کیا میری زندگی بے معنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عمر کے ایک خاص حصے میں جا کے انسان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اپنے وجود کے بارے میں، اپنے ہونے کے بارے میں، اپنے اس دنیا میں ہونے یا نہ ہونے کے میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بھی ایک خوف کی علامت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل فیئر۔ اس کے بعد ہم ساتواں خوف ہے ناکامی کا خوف، فیئر آف فیلئر، ٹھیک ہے، یہ کسی کام میں ناکام ہونے یا معیارات پر پورا نہ اترنے کا ڈر کو ظاہر کرتا ہے۔ ناکام ہونے یعنی یا تو آپ پورے ناکام ہو گئے، یا پھر آپ اس کام کے معیار پر پورے نہیں اترے، جتنے معیار کا آپ کو کام دینا تھا، کرنا تھا، وہ آپ سے پورا نہیں ہوا، یا آپ نے یہ پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ جو اسٹینڈرڈ اس کام کا ہے میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کا جو ڈر ہے اسے ہم کہتے ہیں ناکامی کا خوف، جس سے لوگ نئے مواقع سے گریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی وہ ڈر ہے جس سے ہم نئے مواقع نہیں ان کو اپروچ کر پاتے۔ آٹھواں خوف ہے پیرانویا، اس کا نام ہے پیرانویا۔ پیرانویا سے مراد ہے اس میں بے بنیاد شک اور دوسرے کے ارادوں پر عدم اعتماد کا خوف شامل ہے۔ آپ لوگوں پہ شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ارادوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہوتا، آپ کو ایسا لگتا ہے ہر آدمی جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، وہ آپ کا مخالف ہے، یہ احساس ہوتا ہے، جیسے یہ یقین کہ سب میرے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، یہ آٹھواں خوف ہوتا ہے، اس کو پیرانویا کہتے ہیں۔ نواں خوف ہے اخلاقی یا مذہبی خوف، اس کو ہم مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تقوی، اللہ کا خوف جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا ڈر جو آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کی ناراضی سے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور آپ کو یہ کاوش اور کوشش آپ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس خوف کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تقوی۔ ہر وقت آپ کو یہ احساس رہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے
ناراض نہ ہو جائے، اس خوف کو کہتے ہیں آپ تقویٰ۔ تو یہ تھے ہمارے اب تک کے خوف کی ہم نے ساری قسمیں دیکھی، کس ٹائپ کے خوف جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگلے اسٹیپ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خوف کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو خوف کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات، جسمانی اثرات کیا ہیں؟ فائٹ اور فلائٹ رسپانس، ٹھیک ہے، آپ کے جو باڈی ہے وہ یا تو لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے یا پھر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونے کے لیے کیا ہے، آپ کے باڈی میں ایک گلینڈ ہوتا ہے، ایڈرینیل گلینڈ، اس میں سے خاص قسم کا لکوڈ خارج ہوتا ہے جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ یا تو فائٹ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں یا پھر فلائٹ یعنی بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر کافی عرصے تک رہے اور یہ گلینڈ جو ہے مسلسل اس قسم کا مواد خارج کرتا رہے تو طویل مدتی اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے، اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ یا تو ہائی ہو جائے گا یا پھر آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ یہ اس کے جسمانی اثرات ہیں۔ نفسیاتی اثرات کیا ہیں؟ تشویش پیدا ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، آپ ہر وقت انزائٹی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کو کسی ایک بات تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ مثلا امتحان کے خوف سے پڑھائی میں رکاوٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ تو یہ تھا جناب آپ کا جسمانی اور نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں مثبت بمقابلہ منفی خوف۔ کچھ خوف مثبت ہوتے ہیں اور کچھ خوف منفی ہوتے ہیں۔ مثبت خوف ہمارے لیے ضروری ہیں اور منفی خوف ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثبت خوف میں حفاظت ہے، جیسے سیٹ بیلٹ باندھنا، آپ گھر سے نکلتے وقت کچھ حفاظتی اقدامات کریں، ٹھیک ہے، آپ آگ کے قریب نہیں بیٹھیں، تھوڑا دور بیٹھیں، آپ جھولے میں بیٹھتے ہوئے احتیاط کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ مثبت آپ کے جو ہے وہ خوف ہیں جو آپ کو زندہ رہنے اور آپ کو مرنے سے اور نقصان سے بچانے کے لیے آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک خوف اور بھی ہوتا ہے ترغیب کا، کامیابی کے لیے محنت۔ یہ جو خوف ہوتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ ہار جائیں گے، یہ خوف آپ کو محنت پر آمادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو راتوں کو جگاتا ہے۔ آپ کو اگر احساس کمتری کا خوف پیدا ہو جائے تو بھی آپ کو اندر سے ترغیب ملتی ہے کہ آپ اس احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے دن رات محنت کریں۔ تو یہ جو دن رات محنت کرنے کے پیچھے جو خوف ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ترغیب۔ یہ خوف دونوں مثبت ہوتے ہیں، حفاظت اور ترغیب۔ منفی خوف کیا ہیں؟ اس میں پہلا خوف ہے سماجی تعلقات سے گریز، ٹھیک ہے، جب آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرنے سے، آپ کو تنقید کا ڈر ہوتا ہے، آپ کو اختلاف کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ گریز کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا خوف ہوتا ہے یہ مثبت خوف نہیں ہے بلکہ یہ ایک منفی خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح اضطراب کی بیماریاں جیسے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، یعنی آپ ہر وقت بے چین ہوتے ہیں، ہر وقت آپ کو مستقبل پریشان کرتا ہے، ہر وقت آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے یہ آپ کے اندر ہر وقت انزائٹی کو اور اضطراب کو پیدا کرتا ہے، جس سے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے آپ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا نام ہے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر، ٹھیک ہے۔ یہ خوف مسلسل جو رہتا ہے یہ منفی خوف ہے، جس کا آپ کی صحت پر نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے خوف کی قسمیں دیکھ لیں، خوف کے اثرات دیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس خوف کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اینگل ہے اسلامی نقطہ نظر۔ اس سے پہلے بھی ہم تقوی کا خوف ڈسکس کر چکے ہیں، اب ہم اس کو ایک بہت گہرائی سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کی تعریف، اللہ کی نافرمانی کا خوف، ٹھیک ہے، یہ والا خوف کہ کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اور اس کی رضا کی خواہش، اس کو آپ کہتے ہیں تقوی، ٹھیک ہے۔ نافرمانی کا خوف اور رضا کی خواہش۔ تقوی ڈر نہیں بلکہ احتیاط اور شعور ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہے جیسے ہم جن سے ڈرتے ہیں، بھوت سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرنے سے ڈرتے ہیں، کسی جانور سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ تو
فطری ہے۔ یہ جو ڈر ہے تقوی والا، یہ فطری نہیں ہے بلکہ یہ احتیاط اور شعور ہے، یعنی انسان کی اپنی سوچی سمجھی احتیاط اور شعوری کیفیت ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اور اس کی رضا کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ ایسا خوف جو آپ سوچ سمجھ کر اللہ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں، اس خوف کو آپ کہتے ہیں تقوی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، یعنی زندگی میں جہاں کہیں ہو، جس لمحے پر ہو، جس ماحول میں ہو، خدا کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، اور اس کے احکام کی نافرمانی کہیں نہ ہو جائے، اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا ہے، یہ ہمیں پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے۔ قرآنی مثال ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان سے مت ڈرو، اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس ان سے میں تذکرہ یہودیوں سے ہے یا عیسائیوں سے ہے، لیکن ہم جب ان کو اپنے لحاظ سے سوچیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باقی چیزوں سے نہ ڈرو، اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، یعنی لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے، یعنی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ لوگوں کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ اللہ کا لحاظ کیا جائے اور اللہ ہی سے ڈرا جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خوف پر قابو پانے کے طریقے۔ خوف پر آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس کے کچھ نفسیاتی طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو ہیں، ایک تو سی بی ٹی کہلاتا ہے، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، منفی خیالات کو چیلنج کرنا۔ آپ کے وہ خیالات جو آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں وہ منفی ہیں، ان منفی خیالات کو آپ چیلنج کریں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو پازیٹیو انداز سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے آہستہ آہستہ خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، منفی خیالات کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو ہوتا ہے نا مستقبل کا خوف، میں باہر نکلوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو یہ منفی خیال ہے۔ آپ اس کے اگینسٹ میں یہ سوچ سکتے ہیں دنیا باہر نکلتی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ کاموں پہ جاتے ہیں اور وہ واپس بھی آ جاتے ہیں، یعنی آپ منفی خیال کے مخالف ایک مثبت خیال جب سوچیں گے تو آپ کا جو خوف ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ خوف کا سامنا کرنا، جس چیز سے آپ خوفزدہ ہوں آپ کم مقدار میں اس کا سامنا کرنا شروع کر دیں، اس سے بھی خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو اگر ہم واٹر پارک جائیں تو بڑی سلائیڈ، سب سے جو اونچی سلائیڈ ہے اس پر سلائیڈ لینے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس واٹر پارک میں جتنی چھوٹی چھوٹی سلائیڈ ہیں ان کو پہلے آپ انجوائے کریں، پہلے چھوٹی سلائیڈ، پھر اس سے بڑی سلائیڈ، پھر اس سے بڑی سلائیڈ، پھر اس سے بڑی سلائیڈ۔ تو جب آپ آہستہ آہستہ خوف کا سامنا کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ خوف پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کتوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ ایک کتا پال لیجئے، چھوٹا سا کتا آپ کے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کے اندر سے کتوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے خوف کا آہستہ آہستہ سامنا کرنا، کم مقدار میں خوف کا سامنا کر کے خوف پر قابو پانا۔ اس کے علاوہ اسلامی طریقے سے بھی آپ خوف پر قابو پا سکتے ہیں دعا اور ذکر کے ذریعے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حسبی اللہ پڑھنے سے خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہی ماننا ہے جیسے ہر وقت آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو اپنے ہمیشہ ساتھ محسوس کریں اور توکل کریں، یہاں نیچے لکھا توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اقدامات کرنا۔ آپ کو جو ناکامی کا خوف ہوتا ہے، تنقید کا خوف ہوتا ہے، لوگوں میں تذلیل کا خوف ہوتا ہے، ان سب سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اپنے عزت اور ذلت، فائدے اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ لینے سے پھر یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ خوف سے باہر آ جائیں گے۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھو، سکون ملے گا، یعنی جب اللہ کو آپ مسلسل اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کے اندر
خوف کے بجائے سکون کی کیفیت آ جائے گی۔ تو یہ تھا جناب ہمارا ٹیکسٹ کی بنیاد پر ہم نے خوف کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اب ہم اگلے مرحلے میں اپنے جو ایموشنل ویل ہے اس میں خوف کے کس طرح سے خوف کے پہلو کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایموشنل ویل ہے، اس میں یہ فیئر کا خانہ ہے۔ اس فیئر کے خانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی جو خوف کی بنیادی علامتیں ہیں، ورید ہے، نروس ہے، انیکزیس ہے، اسکیئرڈ ہے، ویک ہے، اور پھر کوشیس ہے۔ ورید، نروس، انیکزیس، اسکیئرڈ، ویک اور کوشیس، ہم ایک ایک کو پڑھتے ہیں اور اس سے متعلقہ جو ذیلی خوف کا احساس ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورید کا مطلب ہوتا ہے پریشان، آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اس کے پیچھے بھی خوف ہوتا ہے۔ خوف آپ کو پریشان کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ ایجی ہو جاتے ہیں۔ ایجی کہتے ہیں ایسا آدمی جو ہر وقت چڑچڑاہٹ کا شکار رہے اور ڈسٹریسڈ رہے، جس کو سکون نہ ہو، بے چینی ہو، وہ ہر وقت جو ہے وہ بے چین ہو اور چڑچڑا پن کا اظہار کرے۔ یقیناً ان دونوں خوف کے پیچھے اس کا پریشان ہونا جو ہے وہ موجود ہے، اس پریشان ہونے کے پیچھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوف ہے۔ اسی طریقے سے اگلا خوف فیئر کے نتیجے میں نروس ہوتا ہے آدمی۔ نروس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایزی محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنے دوستوں کے علاوہ کسی نئی جگہ پر چلا گیا ہے، کسی ہوٹل میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کی پارٹی میں چلا گیا، تو وہاں پر اس کو ایزی فیل نہیں ہوتا، وہ نروس فیل کرتا ہے، ان ایزی فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تھریٹنڈ ہوتا ہے۔ تھریٹنڈ کا مطلب اس کو ہلکا سا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اس کو آ کے بے عزت نہ کر دے، کوئی اس سے آ کے کوئی سوال نہ پوچھ لے، کوئی اس سے آ کے اس کے کپڑوں پہ، اس کے لباس پہ، اس کی کسی بات پر تنقید شروع نہ کر دے۔ تو ایک نئے ماحول میں جو نروس پن ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی دراصل ایک خوف کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف نروسنس پیدا کرتا ہے، اور نروسنس کی دو قسمیں، یا تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ اپنے اندر بے چین ہوتے ہیں۔ فیئر کے نتیجے میں انیکزیس بھی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ انیکزیس کہتے ہیں جو مسلسل بے چین ہو، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا ہو، مسلسل ادھر سے ادھر دوڑا پھر رہا ہو، اسے ہم کہتے ہیں انیکزیس۔ انیکزیس شخص کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی فیئر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ڈریڈ ہے، ڈریڈ کا مطلب دہشت ہے، کوئی خوف اس کو چڑھ گیا ہے، یا پینک ہے۔ پینک کا مطلب یہ ہے کہ افراتفری کا شکار ہو گیا ہے، کوئی خبر اس نے ایسی سن لی ہے جس سے اس کی سکون غارت ہو گیا ہے اور وہ پینک میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑائی جھگڑے میں بھی یہ انیکزیس ہی شخص ہوتا ہے جو پینک کر جاتا ہے اور اپنا کنٹرول لوز کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے انیکزیس پن ہوتا ہے، افراتفری ہوتی ہے، ڈریڈ یعنی خوف بھی ہوتا ہے، یا دہشت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اپنے ہار جانے کا ڈر، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، یا کسی مالی نقصان کا ڈر، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے پیچھے آدمی کی جو بے چین طبیعت ہے، اور اس بے چینی کے پیچھے فیئر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح فیئر کے نتیجے میں اسکیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، کتوں سے ڈرنا، جنات سے ڈرنا، بھوتوں سے ڈرنا، ٹھیک ہے، اسکیئر ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ جنگل میں کھڑے ہیں، شیر آ گیا ہے، تو اب آپ کو جو خوف طاری ہوگا وہ اسکیئرڈ ہوگا۔ اس میں فرائٹنڈ، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹیریفائڈ، آپ دہشت زدہ ہو گئے ہیں یا پھر آپ کے سامنے آپ ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے جس نے آپ کو ڈرا دیا، سانپ کھڑا ہو گیا آ کے، ٹھیک ہے، ناک بہت موٹا سا پھن پھیلا ہے، تو آپ فرائٹنڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے گینڈا آ گیا آپ کے سامنے، تو آپ دہشت زدہ ہو جائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیئرڈ، ٹھیک ہے۔ یہ بم دھماکہ ہو گیا آپ کے سامنے، سارے لوگ مر رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، تو آپ ٹیریفائڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے اسکیئرڈ ہے، اور اسکیئرڈ کے پیچھے فیئر ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر اندر سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، طاقت میں کمزور ہیں، یا رتبے میں کمزور ہیں، تو وہ بھی کسی فیئر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ویکنس آپ کی انسیکیورٹی پیدا کرتی ہے۔
آپ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں اور آپ پر کوئی نہ کوئی ہر وقت حملہ کر رہا ہے۔ یہ آپ کے ویک ہونے کی علامت ہے، اور اس ویکنس کے پیچھے بھی آپ کا کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ولنریبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی آپ کو ذلیل کرے گا، کوئی آپ کو تھپڑ مار دے گا، کوئی آپ کو تشدد کر دے گا آپ کے اوپر، کوئی آپ کی شخصیت کو جو ہے وہ کچل دے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ولنریبل۔ اور اس دونوں انسیکیورٹی اور ولنریبلٹی کے خوف کے پیچھے آپ کے اندر جو موجود ویکنس ہے، کسی بھی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، شخصی لحاظ سے، وہ ویکنس آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کے قابو میں نہ آ جائیں۔ آخری جو فیئر کا موضوع ہے وہ ہے کوشیس۔ کوشیس کا مطلب ہوتا ہے محتاط۔ ٹھیک ہے، آپ اگر اندر سے احتیاط کرتے ہیں چیزوں میں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہ دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یا تو آپ ٹائمڈ ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، یا آپ ایپریہنسو ہوتے ہیں۔ ایپریہنسو کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ ناپ تول کے، دیکھ کے، لکھ کے، چیک کر کے جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹائمڈ بھی اور ایپریہنسو بھی دونوں جو آپ کی صلاحیت ہیں یا جو آپ کے اندر بیہیویئر ہے، اس کے پیچھے آپ کا کوشیس ہونا، محتاط ہونا، یہ خوف کا ایلیمنٹ ہے، اور اس محتاط کے پیچھے بھی یقیناً آپ کا خوف کا جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ خوف کو اور فیئر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو ایک جرنلی چیزیں سمجھنی چاہیے کہ خوف اچھا بھی ہے اور خوف برا بھی ہے۔ خوف اگر آپ کی زندگی کا ضامن ہے تو ٹھیک ہے، خوف اگر آپ کو انٹیمیٹ کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے سے بچاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو خوف عمل سے روکتا ہے اور ایکشن سے روکتا ہے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے، آپ کو رسک لینے سے روکتا ہے، آپ کو نئی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے سے روکتا ہے، تو پھر یہ خوف درست نہیں ہے۔ اس خوف پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہر خوف پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ہم سپرمین نہیں ہیں، ہمیں اوپر سے چھلانگ لگاتے وقت ہمیں اندر ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، کہیں ہمارا سر نہ پھٹ جائے، کیونکہ ہم سپرمین نہیں ہیں۔ مختلف بچے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ غیر معمولی حرکتیں کرتے ہیں، اور غیر معمولی حرکتوں سے ان کو جو جسمانی اور نفسیاتی نقصان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ وہ اہم ترین جذبے خوف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک پہیے پر سائیکل چلانا، موٹر سائیکلیں چلانا، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے کرتبیں کرنا، یہ سب کے پیچھے دراصل جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے خوف کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو جو مثبت خوف ہے، جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جو آپ کو آپ کی جان بچاتا ہے، جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، ایسا مثبت خوف سب لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا خوف جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، جو آپ میں نفسیاتی پیچیدگیاں اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، جو آپ میں ڈس آرڈر پیدا کر دیتا ہے، جو آپ میں فوبیا پیدا کرتا ہے، جو آپ میں ایکشن کی صلاحیت اور روک دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کا سامنا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایسے خوف پر درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم نفسیاتی طور پر اتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ صرف کاؤنسلنگ کے ذریعے یا ہم اپنی سوچ کے ذریعے اپنے اس خوف پر قابو نہیں پا پاتے۔ ایسے میں بہت اچھی دوائیں ہیں، ہومیوپیتھک کی بھی اور دوسرے نظام میں بھی، جن کا سہارا لینا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے خوف پر ذاتی طور پر محنت کر کے، کوشش کر کے قابو پا سکتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، ڈس آرڈر بن گیا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دوا ہی لی جائے، تو پھر آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دوا لینی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے خوف کے بارے میں آج جو کچھ پڑھا وہ ہم اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو طریقہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی بے چینی، کوئی احساس، کوئی
ایموشنز کریٹ ہوں تو آپ ان ایموشنز کو اچھے طریقے سے جان لیں، کیونکہ دیکھیے اگر آپ ایموشن کو جان لیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو آپ اس کا سدباب بھی کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی یہ کیفیت اور یہ بیہیویئر جو ہو رہا ہے آپ کے اندر اس کی اصل وجہ کیا ہے تو پھر آپ اور الجھتے چلے جائیں گے۔ یہ سارے لیسن پڑھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو احساس، جو بیہیویئر، جو رد عمل آپ کے باڈی میں، آپ کے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے دراصل کون سے احساسات ہیں، کون سے ایموشن ہیں، اور ان ایموشن پر قابو، ان کے پیچھے کون سی سوچ ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 لیول کی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے اور اس سوچ کے نتیجے میں ہمارے جسم میں ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، اور اس ایموشنز کے بعد پھر ہمارا ایکشن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایکشن کے پیچھے ایموشن دیکھ پائیں اور ایموشن کے پیچھے سوچ دیکھ پائیں تو ہم اپنی سوچ کو بدل کر اپنے ایموشن کو بدل سکتے ہیں، اور ایموشن کے بدلنے سے ہمارا ایکشن تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔